بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 39 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر بھی جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کیا۔ بہرحال یہ حدیث ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے المجاہد، یہ مجاہد ہے، اور اسی طریقے سے جاہدہ ہے، جاہدہ یجاہد، باب اس کا مفاعلہ آتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ مطلب ہے جہاد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، پوری طاقت خرچ کرنا، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ باب یہ فتحہ سے بھی آتا ہے، جاہدہ یجہد جہدن، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے بہت کوشش کرنا۔ یہ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، طاعت، طاعت طاع یطوع طوعا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اور اس سے بھی یہاں پر مراد یہی ہے، فرما برداری۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے تناظر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت ظاہری اور دوسرا ہے ہجرت باطنی۔ ظاہری ہجرت یہ ہے کہ آدمی دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جائے، اور باطنی ہجرت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرے، اس کو باطنی ہجرت کہا جاتا ہے۔ محدثین رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث اس وقت ارشاد فرمائی تھی جس وقت صحابہ کرام ظاہری طور پر ہجرت کر رہے تھے، مطلب یہ کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ صرف ظاہری ہجرت اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو باطنی اور حقیقی ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر کوشش اور مجاہدہ کرنا، اس چیز کا بھی بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس حدیث میں اصل میں تسلی ان لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے، ان صحابہ کو بھی جو عذر کی وجہ سے ظاہری طور پر ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو اس حدیث کے اندر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اصل ہجرت وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، تم گناہوں کو چھوڑنے والی ہجرت وہ تم ضرور اختیار کر لو اگر تم ظاہری طور پر ہجرت نہیں کر سکے ہو۔ تو بہرحال اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف کرنا، یہ بہت زیادہ لازم اور ضروری امر ہے جس کے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ اس حدیث کی ترکیب بہت آسان ہے۔ المجاہد یہ بنے گا مبتدا، اور یہ پورے کا پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ بہرحال یہ بنے گا اسم موصول، اور جاہدہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، نفس مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس جاہدہ کا مفعول، فی حرف جر ہے، طاعت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ جاہدہ فعل کے متعلق ہے۔ جاہدہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر المجاہد مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔